لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. بزرگان محترم، ہمارے دوستوں نے آج مجھ سے یہ حکم کیا ہے کہ میں مسئلہ طلاق کے بارے میں آپ سے آج کچھ باتیں کروں. مسئلہ طلاق کیا ہے؟ اگر اس کو چھیڑیے تو بات بہت لمبی بنتی ہے. بہرحال طلاق کے معنی ہے رشتہ نکاح کا توڑنا. نکاح کے رشتے کے ذریعے ایک مرد عورت کے درمیان جو تعلق پیدا ہوتا ہے اس تعلق کو توڑنے کا نام طلاق ہے، بشرطے کہ یہ مرد اپنی طرف سے اس کو توڑے. تو مرد یعنی شوہر اگر رشتہ نکاح کو اپنے طور پر توڑ دیتا ہے تو یہ طلاق ہوتی ہے. اس کے لیے کچھ مخصوص الفاظ ہیں. الفاظ کی بھی دو قسمیں ہیں. کچھ الفاظ صریح ہیں، کچھ الفاظ کنایا ہے. صریح تو وہ ٹرمز ہیں جو طلاق کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اور کنایا وہ ہیں جو براہ راست طلاق کا مفہوم نہیں بتاتے لیکن نتیجے کے طور پر اس سے طلاق سمجھ میں آتی ہے. ایسے الفاظ کو طلاق کنایا کہتے ہیں. عام طور پر طلاق کے الفاظ کنایا نیت کے محتاج ہوتے ہیں. اگر کہنے والے کی نیت اس سے طلاق کی ہے تو طلاق مراد لی جاتی، اور اگر کہنے والے کی نیت اس سے طلاق کی نہ ہو تو طلاق مراد نہیں ہوتی. بعض اوقات بعض الفاظ کا استعمال مفہوم طلاق میں اتنا غالب ہو جاتا ہے کہ وہاں ضرورت پوچھنے کی نہیں رہتی کہ تمہاری نیت کیا ہے. جیسے لفظ حرام کا استعمال یا بعض علاقوں میں چھوڑ دیا کا استعمال یا بعض علاقوں میں جواب دیا کا استعمال ہے. عربی میں بتتن، بطلتن، حرامن، اس طرح کے الفاظ کا استعمال. تو مخصوص الفاظ جو طلاق کے لیے ہی بنائے گئے ہیں ان کو الفاظ صریح کہتے ہیں، اور جن الفاظ میں مفہوم طلاق کا احتمال ہے اور کسی دوسرے مفہوم کا بھی احتمال ہے اس کو الفاظ کنایا کہتے ہیں. کنایا کے الفاظ سے طلاق واقع ہوتی ہے جبکہ نیت ہو. نیت اگر نہیں ہو تو طلاق واقع نہیں ہوتی. بعض اوقات الفاظ کنایا کا استعمال طلاق کے مفہوم میں کسی خاص عرف میں کسی خاص رواج میں اتنا غالب ہو جاتا ہے کہ آپ اگر چاہیں کہ عام طور پر اس سے طلاق ہی مراد لی جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس لفظ میں نیت کی ضرورت نہیں رہتی. بعض اوقات قرینہ مؤثر ہوتا ہے جس کو سرکمسٹانشیل ایویڈنس کہتے ہیں، قرائن کی شہادت کہتے ہیں. قرینہ کبھی حال ہوتا ہے، قرینہ کبھی مقال ہوتا ہے. کبھی گفتگو میں کوئی ایسا قرینہ موجود ہوگا. عورت کہتی ہے کہ مجھے طلاق دے دے، اس نے کہا جا تجھے میں نے حرام کیا. عورت کا جا تو نکل جا، جا تجھے میں نے نکال دیا، جا تجھے میں نے چھوڑ دیا، جا تجھے میں نے جدا کر دیا. عورت کا مطالبہ ہے اور سوال کے جواب میں یہ بات کہی جا رہی ہے. بس یہ سوال جو الفاظ میں آئے ہیں یہ سوال دلیل ہے اس بات کی کہ آگے آنے والا لفظ اگرچہ طلاق کا نہیں لیکن جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ لفظ اس کے مفہوم کو متعین کرتا ہے. یہ قرینہ لفظی ہوا. اور کبھی حالات ایسے پیدا ہوتے ہیں جن حالات کے نتیجے میں شوہر نے یہ کہا کہ خبردار خبردار تو گھر سے نہ نکلنا.
اگر گھر سے نکلی تو میں تجھے چھوڑ دوں گا، میں جو طلاق دے دوں گا، ہو گئی بات، یہ تو قصہ ختم۔ اس کے باوجود عورت گھر سے نکل گئی، اب گھر سے نکلتے ہی وہ کہتا ہے جا میں نے تجھے چھوڑ دیا، جا میں نے تجھے جواب دیا، جا میں نے تجھے الگ کر دیا۔ عورت کے اس عمل کے نتیجے میں یہ کہتا ہے، عورت کے اس عمل کو پہلے وہ علیحدگی کی بنیاد بتا چکا ہے، یہ صورتحال بتاتی ہے کہ اس کی نیت اس سے طلاق کی ہے۔ تو کبھی حال اور کبھی مقال، کبھی الفاظ اور کبھی کیفیت اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ لفظ سے مراد۔ لفظ صریح جہاں تک ہے اس کے لیے طلاق کا لفظ ہے، طلاق دیا، طلاق کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ لفظ صریح ہے، درد یہ ٹرم ہے جو اس مفہوم کے لیے بنایا گیا۔ طلاق اصل میں ہے کیا؟ سب سے پہلی بات یہ سمجھنا چاہیے کہ نکاح کا رشتہ، اور بہت صاف طریقے کو سمجھ لینا چاہیے تاکہ ذہن سے بات نکل جائے۔ چاہے ہندو کسٹم ہو یا عیسائیوں کا مذہب ہو، ان لوگوں نے نکاح کو زندگی بھر کا رشتہ تصور کیا ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے نکاح ایک معاہدہ ہے، نکاح ایک معاہدہ ہے۔ بے شک اس معاہدے کو ایک مذہبی تقدس حاصل ہے، اس لیے کہ اس معاہدے کے ذریعے انسان احسان حاصل کرتا ہے۔ احسان الف ہا صاد الف نون، احسان یعنی قلبند ہوتا ہے، یعنی اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔ ایک شخص اپنے کردار کی حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔ نکاح کے ذریعے ایک مرد اور ایک عورت دونوں کیا کرتے ہیں صاحب؟ اپنے کردار اور اپنے عمل کی حفاظت کرتے ہیں، برائی سے اپنے کو بچاتے ہیں، نگاہوں میں ان کے عصمت اور آبرو اور شرم و حیا کا پہلو پیدا ہوتا ہے۔ یہ نکاح کا ایک بنیادی مقصود ہے، ورنہ قرآن نے بار بار اس کو بتایا ہے کہ صاحب اپنے نفس کی خواہش کو اور محض لذت نفس کو وقتی طور پر پورا کرتے رہنا اور چھپ چھپ کر یاری کرتے رہنا یا کھل کر برائی کرتے رہنا، ان تمام فتنوں سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نکاح کا انتظام کیا۔ نکاح کا ایک دوسرا مقصد ہے موانست۔ ایک عورت اور مرد ایک دوسرے کے لیے انیس، ایک دوسرے کے ہمدم، ایک دوسرے کے غمخوار ہوتے ہیں۔ کچھ قرآن نے کہا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ اس سے تمہیں سکینت ملے، اطمینان ملے۔ تو نکاح سے دو فائدہ سامنے آیا آپ کو، ایک تو اطمینان اور سکون قلب حاصل ہوتا ہے، ایک مرد کو عورت کے ساتھ، ایک عورت کو مرد کے ساتھ، جبکہ دونوں کا ایک معاہدہ ہو چکا ہے۔ دوسرے نکاح کا فائدہ ہے حسن، قلع، تحفظ، یعنی عصمت و آبرو کی حفاظت کا انتظام۔ یہ دو بنیادی فائدے۔ اب اگر نکاح ہو تو گیا، لیکن اتفاق سے مزاجوں میں مناسبت نہیں، مزاجوں میں مناسبت نہیں، یعنی میاں یہ محسوس کرتا ہے کہ میرے دل میں بیوی کی وہ محبت نہیں ہے جس سے ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث سکینت اور باعث انس بن سکیں، فطری اور طبعی بات ہے۔ یا بیوی یہ محسوس کرتی ہے کہ میں اللہ کی سرحدوں کو اس شوہر کے ساتھ رہ کر قائم نہیں رکھ سکتی۔ اقامت حدود اللہ کی سرحدوں کو قائم رکھنا دونوں میاں بیوی کے لیے باہم دشوار ہے۔ میں اپنے تجربات کی روشنی میں کہتا ہوں کہ کبھی بھی اس مسئلے کو ضد کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے۔ بعض دفعہ شوہر صاحب اپنی انانیت اور اپنی نفسانیت اور اپنی ضد میں آ کر، حالانکہ عورت کہہ رہی ہے نہیں نبھ سکتا، وہ بھی محسوس کرتے ہیں نہیں نبھا سکتے۔ محبت جب تک دل میں نہ ہو ایک دوسرے کی،
یا کم سے کم اگر مان لیے محبت نہ ہو، تم میں اس ضبط کی صلاحیت ہو کہ اپنی طبیعت کے خلاف بھی اپنی بیوی کی بعض باتوں کو گوارا کر کے تم خوشگوار ازدواجی زندگی گزار سکو۔ مرد میں یہ خاص کر خوبی ہونی چاہیے، خاص کر یہ خوبی مرد میں ہونی چاہیے، تم قوام ہو۔ لیکن اگر مرد اس کی صلاحیت نہیں پاتا یا مزاج میں اتنا بودھ اور اتنی دوری ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے جڑ کر ایک دوسرے کو انگیز کر کے زندگی نہیں گزار سکتے، تو اسلامی نقطہ نظر یہ ہے کہ اس شادی کا تقدس باقی نہیں رہتا، نکاح اپنے مقاصد سے خالی ہو گیا، اور جو امر اپنے مقصد سے خالی ہو جائے وہ قائم رہنے کے لائق نہیں رہتی۔ پہلی بات یعنی خوبصورتی سے آپس میں نباہ کرنا، اگر تھوڑی بہت خلاف طبع بات ہو تو اس کو بھی انگیز کر جانا، جیسے بھی ہو ایک دوسرے کو نباہ کر چلنا، ایک بہترین اصول زندگی کا ہے۔ اس کو قرآن امساکم بمعروف سے تعبیر کرتا ہے، یہ ہے امساک بالمعروف۔ اور دوسری شکل کہ اب نباہ ہو نہیں رہا ہے، اب بلا وجہ مرد صاحب زبردستی اس عورت کو اپنے گلے میں پھانسے ہوئے ہیں، یا بعض دفعہ عورت بعض قانونی فوائد کے ذریعے مجبور کر دیتی ہے کہ شوہر خواہ اس کو لٹکائے رہے۔ قرآن نے کہا کہ نہیں، قرآن کی ایک عبارت سے مفہوم ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے کل معلقہ مت بناؤ بیوی کو، لٹکا کر مت رکھو، نہ وہ بیوی والی معلوم ہو، نہ وہ شوہر والی معلوم ہو، نہ بے شوہر کی معلوم ہو۔ تذروہا کل معلقہ، لٹکائی ہوئی پوزیشن میں اس کو مت چھوڑو کہ صاحب وہ ہمیشہ ہینگنگ پوزیشن میں ہے، نہ اس کو کہا جا سکتا ہے ذات زوجن کہ یہ شوہر والی ہے، نہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ بیوہ ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ کوئی ایک کلیئر فیصلہ لو، نباہ ہو سکتا ہے تو نباہ کرو، چاہے تم کو اپنے ذہن پر کتنی تکلیف اٹھانا پڑے، نہیں ہو سکتا ہے تسریحٌ بإحسان، پھر اس کو حسن خوبصورتی کے ساتھ علیحدہ کرو۔ یہ اسلام کی تعلیمات کی خاص خوبی ہے کہ اسلام جدائی جیسے مسئلے کو بھی احسان کے ساتھ پورا کرنے کو کہتا ہے علیحدگی بھی ہو تو حسن کے ساتھ ہو، خوبصورتی کے ساتھ ہو، ظلم اور زیادتی کے ساتھ، شر اور جھگڑے کے ساتھ، لڑائی اور ہنگامے کے ساتھ نہ ہو۔ یوں سمجھنا چاہیے، دونوں کو اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ صاحب جب تک ممکن تھا ہم نے اطمینان کے ساتھ زندگی گزاری، چونکہ اب معروف کے ساتھ، اب دستور کے مطابق، قاعدے کے مطابق ہم دونوں کے درمیان نباہ کے امکانات نہیں ہیں، اس لیے ہم دونوں ایک دوسرے سے علیحدگی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اب اس سلسلے میں بعض باتیں اور قرآن شریف میں کہی ہے۔ قرآن میں ایک جگہ یہ فرمایا گیا اگر عورت کی نافرمانی کا خطرہ ہو، مردوں سے خاص کر کہا گیا آپ قوام ہیں نا، آپ ذمہ دار ہیں، عورتوں کو کچھ حقوق رکھے گئے ہیں، مردوں کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ اپنی بیوی کو نافرمان محسوس کرتے ہیں تو آپ کی بات نہیں مانتی، کہے پر نہیں چلتی، تو کیا کیجیے؟ کہتے ہیں اعظوہن، پہلے ان کو سمجھائیے، پہلے ان کو سمجھائیے، واعظ کیجیے، سمجھائیے۔ واعظ کے معنی ہے ایسی بات کہنا جو دل کو نرم کرے، تو ایسی بات کرو جس سے عورت کے دل میں نرمی پیدا ہو۔ سمجھانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو آپ تانا دو، تشنی دو، اس کے کلیجے پہ برچھی مارو، یہ نہیں ہے سمجھانے کا مطلب۔ فَعِظُوهُنَّ، ان کو سمجھاؤ، نرمی سے بات کرو، پیار سے بات کرو، ملاطفت کی بات کرو، عورت کے جذبات کو، عورت کے جذبات کی اور اس کے اندر اس کی انا کی تسکین کا اگر کوئی ذریعہ نکل سکتا ہے تو نکالو، سمجھاؤ، آخر کیا دشواری ہے اس کو، سمجھا بجھا کر اس کو اپنے ساتھ لاؤ۔ تم مرد ہو، تمہاری دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ تم سمجھو۔ اگر اس پر بھی کام نہ چلے،
لیکن اگر محبت کا تھوڑا سا بھی کوئی تھوڑی سی چنگاری بھی ہے فاہجروہن، بستر الگ کر لو، مگر لکھا ہے کہ کمرے سے نہیں نکال سکتے، یہ نہیں کہ اس کو باہر نکال دیا آپ، ایک کمرے میں ہیں آپ دونوں میاں بیوی، بستر الگ کر لیا، تھوڑا اس کو احساس ہو۔ تو جناب کہتے یہ ہیں کہ ان کو تھوڑا بستر الگ کر لیا، اس سے تنبہ ہوگا۔ اس کے باوجود اگر عورت نافرمانی پر ہے تو کہتے ہیں تھوڑی بہت تادیب کر سکتے ہو۔ تادیب کا مطلب تادیب ہے، تادیب کا مطلب تعذیب مت سمجھ لیجیے۔ اس کی مثال مفسرین نے دی ہے، جیسے رومال ہوتے ہیں ہم لوگوں کے پاس، رومال سے یوں مارنا، یہ مسواک ہوتی ہے اس سے یوں کر دینا، یہ ہے تادیب۔ وہ بھی الگ الگ معاشرے کا الگ الگ حکم ہوگا۔ یہ مار پیٹ کا معاملہ اتنا سخت ہے کہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت تو دی کہ آدمی طلاق دے دے، اس کی اجازت دی کہ طلاق دے دے، اس کی اجازت نہیں دی کہ بیوی کی پٹائی کرے۔ ایک صاحب تشریف لائے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی بڑی زبان دراز ہے، بولنے میں بہت تیز ہے، اس قدر بولتی ہے، اس قدر مجھے عاجز کرتی ہے، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کو کبھی کبھی پیٹا کروں، غصہ آ جاتا ہے کبھی کبھی ماروں اس کو۔ فرمایا کہ نہیں، مار نہیں سکتے۔ کہا یا رسول اللہ بڑی زبان دراز ہے، اس کی زبان کی ایذا رسانی سے میں پریشان رہتا ہوں، اس لیے تھوڑی اس کی پٹائی ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر بہت زیادہ زبان دراز ہے، تم سے نہیں نپٹی تو مار نہیں سکتے ہو، یہ جا کے طلاق دے دو۔ کیا فرمایا حضور نے؟ کہ طلاق دے دو لیکن بیوی کو مار نہیں سکتے۔ تو بیچارے کا دوسرا پرابلم تھا، انہوں نے کہا حضرت طلاق کیسے دوں، مجھے اس سے محبت بھی بہت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر محبت ہے تو اس کے زبان کی ایذا پر صبر کرو، اس کے زبان سے تکلیف پہنچتی ہے، محبت میں تکلیف جھیلنی پڑتی ہے۔ محبت تو میٹھے میٹھے حلوے کا نام نہیں ہے، کچھ کڑوے کڑوے تھوتھو کا نام بھی ہے۔ تو فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پھر تم اس کی زبان کے ایذا پر صبر کرو، اسے برداشت کرو۔ تو اتنی سخت بات ہے۔ بہرحال تو آپ تھوڑی بہت تادیب سمجھا کے کام چلائیے۔ اس پر بھی اگر تعلقات میں سلجھاؤ نہ پیدا ہو، اتنے مرحلوں سے گزرنے کے بعد بھی، تب قرآن کہتا ہے فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا۔ اب چوتھا راستہ یہ ہے کہ ایک ثالث ادھر سے اور ایک ثالث ادھر سے، ایک پنچ ادھر سے اور ایک پنچ ادھر سے مقرر کر دیجیے۔ دونوں ایک دوسرے کا جائزہ لیں گے اور جائزہ لے کر معاملات کو سدھارنے کی کوشش کریں، معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ یہ دونوں حکم با اختیار ہوں گے، چاہیں گے تو جدائی کر دیں گے اور چاہیں گے تو ملاپ کا فیصلہ کر دیں گے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ یہ ثالث ہوں گے، کوشش کر کے مصالحت کرانے کی صورت نکالیں گے۔ اگر مصالحت کی صورت نہیں نکلے گی، اگر مصالحت کی صورت نہیں نکلے گی اور تو فریقین کو علیحدگی کے لیے کہیں گے، اگر علیحدگی پہ وہ راضی نہیں ہوئے تو زبردستی علیحدگی نہیں کر سکتے، پھر یہ رپورٹ قاضی کو دے دیں گے، قاضی سمجھے گا کہ کیا کرے کیا نہیں کرے، مگر ان ثالثین کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ شوہر کی طرف سے طلاق واقع کر دیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قائل ہے کہ شوہر طلاق کہ وہ ثالث طلاق واقع کر دے سکتے ہیں، بشرطے کہ دونوں متفق ہوں باتفاق رائے۔ اولن تو مسئلہ یہاں پر یہ ٹیڑھا ہو گیا ہے کہ آج کل جو ثالث مقرر ہوتے ہیں وہ ثالث نہیں وکیل ہوتے ہیں۔ شوہر نے اپنے خاندان والوں میں سے کسی ایک کو اور
بیوی نے اپنے خان، دونوں ایک دوسرے کے وکیل ہیں، اور وکیل صاحبان کو تو لڑنے میں مزہ آتا ہے، معاملہ چکانے میں مزہ کہاں آتا ہے۔ اس لیے عام تجربہ یہ ہے کہ ثالثین جو دونوں فریق مقرر کرتے ہیں بطور خود، وہ مسئلے کا حل نہیں کر پاتے ہیں۔ اس لیے ہمارا رجحان یہ ہے کہ قاضی کو خود مقرر کرنا چاہیے ثالثین۔ اگر فریقین کے اندر تنازع گہرا ہو اور معاملات میاں بیوی کے ایسے ہیں جو ہر معاملہ ثبوت کے دائرے میں نہیں آ سکتا ہے، یہ بہت بڑی پیچیدگی ہے۔ میاں بیوی کے سینکڑوں معاملات جو ہیں جو نجی کمروں میں ہوتے ہیں، ان کو اگر ہم گواہ اور شہادت و ثبوت کے پیمانے پر تولنا چاہیں نہیں تول سکتے۔ اب مسئلہ اپنی جگہ رہ جاتا ہے، تو یہاں مقدمہ جیتنے کا سوال نہیں ہے، مسئلہ حل کرنے کا سوال ہے۔ تو دشواری کہاں پر پیدا ہوتی ہے؟ دشواری کہاں پر پیدا ہوتی ہے لوگوں؟ کہ مقدمہ تو کوئی جیت جائے گا یا کوئی ہار جائے گا، مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ تو مسئلہ حل کرنے کے لیے ہی ثالثین کا تقرر کیا گیا کہ کورٹ کچہری میں تو بات قانونی رہتی ہے، اور ثالث اپنے آپس کے اندر کے ماحول کے رہتے ہیں، وہ اندر کے ماحول میں بہت سی ایسی باتوں کو معلوم کر لیتے ہیں جو کورٹ میں دائرے ثبوت میں آ کر معلوم نہیں ہو سکتی۔ اس لیے خود بعض حالات میں، ہندوستان میں کے موجودہ حالات میں، بعض اوقات خود مجھے بھی فقہ مالکی پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ بعض مقدمات ایسے ہیں جس میں دل میں یہ بات، دل کہتا ہے کہ یہ معاملہ نبھنے والا نہیں، ثبوت پہ چیز ملتی نہیں، میں ثالث مقرر کرتا ہوں۔ بعض اوقات ثالث کو اختیار دیتا ہوں کہ تم چاہو تو فقہ مالکی کی تمام شرائط کی رعایت کرتے ہوئے طلاق نافذ کر سکتے ہو یا مہر معاف کر سکتے ہو، جیسا کہ اصول شرح مختصر خلیل دردیر میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے، میں نے اس کو ایک رسالے کی شکل میں لکھ دیا ہے، اس کی روشنی میں میں اختیار دیتا ہوں۔ بعض اوقات ایسی نوبت آتی ہے، ایک معاملہ ایسا پیش آیا کہ مجھے زندگی میں اس کا افسوس رہے گا، قانون کی روشنی میں میں اس کا فیصلہ جو کرنا تھا وہ میں نے کیا، لیکن مسئلے کا حل نہیں تھا، نتیجہ یہ کہ بڑی پیچیدگی پیدا ہوئی۔ ایسا ہوتا ہے۔ تو جناب قرآن نے اس بات کو مگر واضح کیا، جو جن کو ثالث مقرر کیا جائے ان پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کہتے ہیں ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہم، بہت اچھی بات فرمائی گئی۔ ان یریدا اصلاحا، اگر دونوں ثالث خلوص دل سے صلح جوئی کے طالب رہیں گے تو کتنا ہی میاں بیوی دور کیوں نہ ہو، اللہ دونوں کے دلوں کو جوڑ دے۔ اور اگلی بات ایک کہی گئی ہے، وہ ہمارے سپریم کورٹ نے اور آج کل کی جو ہماری ہندوستان کی جرنلزم ہے اس نے یہ بہت ہنگامہ کیا کہ طلاق ہو جائے گی تو عورت کہاں جائے گی، فٹ پاتھ پہ پڑی رہے گی۔ اور پتہ نہیں کتنے فٹ پاتھ بمبئی کے اور کلکتے کے دیکھے گئے، کہیں پر صرف طلاق والی عورت تو نظر آئی نہیں۔ صاحب آپ لوگوں نے دیکھی ہو کہیں تو بتائیے کہ طلاق والی عورتیں فٹ پاتھ میں پڑی ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بات عجیب کہی، کہتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا وَإِن يَتَفَرَّقَا، یہی پرابلم ہے نا کہ طلاق کے بعد پھر دونوں کا، اس عورت کا معاشی مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ کہتے ہیں وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، صریح آیت موجود ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، اگر دونوں ایک دوسرے سے جدا بھی ہو جاتے ہیں، نتیجہ اطلاق ہی پر پہنچتا ہے، نتیجہ علیحدگی ہی پر پہنچتا ہے، یغنی اللہ کلا من سعتہ، پھر اللہ ان دونوں میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے سے بے نیاز فرما دے گا۔ نہ مرد عورت کا محتاج ہے، نہ وہ عورت اس مرد کی محتاج رہے گی، اللہ دونوں کے غنا کا انتظام کر دے گا، دونوں کو غنی بنا دے گا۔ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ۔ لوگوں ان سارے مرحلوں سے گزرنے کے بعد بھی اگر ثالثی والثی سب ہو گئی اور پھر بھی معاملہ نہیں سلجھا، ان سارے اسٹیجز سے گزرنے کے بعد بھی اگر معاملہ نہیں سلجھا، تب آخری درجے کی مجبوری کی چیز طلاق ہے۔ آپ سب ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، اس بات کو آپ کو پہنچانا چاہیے لوگوں تک
یہ بلا سوچے سمجھے اور ایک جذباتی انداز میں جب چاہا طلاق دے دیا. ویسے بعض لوگ آگے مجھ سے کہتے ہیں کہ وہاں صاحب غصے میں طلاق دے دیے. میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی طلاق تو غصے ہی میں دی جاتی ہے, کوئی محبت میں نہیں دی جاتی. لیکن تم مرد ہو, پاگل ہو, تم اپنے دماغ پہ قابو کیوں نہیں کر سکتے؟ غصے میں کبھی جاتا فلاں کو قتل کر دیں, تو ہر ایک کو تو آدمی قتل نہیں کرتا پھرتا ہے. ہو سکتا ہے کہ غصہ اندر پیدا ہو, لیکن مرد کو اللہ نے قوام بنایا کہ سوچ سمجھ کے کام کر. اور زندگی جب شادی کرنا آتا ہوتا ہے تو رشتہ طے کرنے میں کتنا ٹائم لیتے ہو. لڑکی دیکھیں گے, فلاں کریں گے, کتنا گھوڑا جوڑا ملے گا, کتنا روپیہ ملے گا, کتنے مرحلے طے کراتے ہو.